والصلاۃ علی رسول اللہ۔ تلخیص المفتاح کا بڑا مشہور سبق ہے ما انا قلت۔ شیخ عبد القاہر رحمہ اللہ تعالی آپ کے نزدیک ما انا قلت کس کو کہتے ہیں؟ مسند الیہ مقدم ہو، یہ ما انا قلت لفظ ہے، مراد اسے قاعدہ ہے، مسند الیہ مقدم ہو خبر فعلی پر، مسند الیہ کے شروع میں حرف نفی ہو۔ یہ مسند الیہ ہے، یہ خبر فعلی ہے، اس پہ مسند الیہ مقدم ہے اور مسند الیہ سے پہلے حرف۔ خبر فعلی کس کو کہتے ہیں؟ خبر فعلی کہتے ہیں وہ خبر جو فعل ہو لیکن اس کا فاعل وہ جو مبتدا ہے اس کی ضمیر ہو۔ پھر سن، خبر فعلی اس خبر کو کہتے ہیں جو فعل ہو لیکن اس فعل کا جو فاعل ہے وہ مبتدا کی ضمیر ہو، کی ضمیر چاہے لوٹے، یہ ہے آنا مبتدا، یہ خبر فعل ہے اور اس فعل کا جو فاعل ہے وہ اس کی ضمیر ہے، لوٹ نہیں رہی۔ آنا ما قلت میں بھی ایسا ہے، آنا قلت میں بھی ایسا ہے۔ ادھر سننا، زید مبتدا ہے، خبر ہے قام فعل، اس کا جو فاعل ہے وہ ہے ہوا، وہ ضمیر اس کی ہے اور لوٹ بھی رہی ہے۔ لیکن ما انا قلت کس کو کہیں گے؟ اب سارا یہ ما انا قلت نہیں ہے، ما انا قلت صرف یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ بھی بن جاتا ہے، یہ والا بھی۔ ما انا قلت کہتے ہیں مسند الیہ مقدم ہو خبر فعلی پر اور مسند الیہ سے پہلے حرف نفی ہو، جیسے یہاں ہے اور جیسے یہاں ہے۔ جب ایسا ہو کہ مسند الیہ مقدم ہو خبر فعلی پر اور مسند الیہ سے پہلے حرف نفی ہو، وہاں پر جو مسند الیہ مقدم ہے اس کی جو تقدیم ہے یہ اختصاص کا فائدہ دے گی۔ کس کا فائدہ؟ اب یہ بڑا لمبا سبق ہے، اختصاص کا فائدہ۔ ما انا قلت یہاں اختصاص ہے، یہاں اس کی نفی ہے اور اس کی نفی اس سے ہے۔ کسی طالب علم نے گالی دی، استاد کے کانوں میں آواز گئی، استاد نے اس طالب علم کو آ کے کہا وہ ایک گالی تو نے دی ہے، وہ آگے سے کہتا ہے جی ما انا قلت گالی میں نے نہیں دی ہے، اس کا مطلب ہے میں نے نہیں دی کسی اور نے دی ہے، میں نے نہیں دی، یہ ہے ما انا قلت کا مطلب کہ یہاں وہ جو خبر فعلی ہے اس کی نفی مسند الیہ سے ہوگی لیکن وہ خبر فعلی کسی اور کے لیے ثابت ہوگی۔ اب اس میں اور باتیں بھی تھی تھوڑی سی، کسی اور کے لیے۔ اب یہ جملہ میں لکھنے لگا ہوں، ما انا قلت ھذا ولا غیری، یہ غلط ہے کیونکہ اس کی نفی اس سے ہو رہی ہے لیکن یہ غیر کے لیے ثابت ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ لیکن آپ آگے ولا غیری کہہ کے کہہ رہے ہو غیر بھی نہیں، بھی غیر نے بھی گالی نہیں دی، حالانکہ ما انا قلت کا مطلب ہے میں نے گالی نہیں دی کسی اور نے دی ہے۔ جب آپ کو ما انا قلت ولا غیری، اب اس کا مطلب یہ کہ میں نے بھی نہیں دی غیر بھی نہیں دی، یہ تو ٹکراؤ ہے پہلے والے الفاظ میں اور بعد والے میں ٹکراؤ ہے۔ ان کا پہلے کا مقتضا تھا کہ غیر نے گالی دی ہے اور اس کا مقتضا غیر نے بھی نہیں دی ہے، یہ اس کا مقتضا ہے غیر نے نہیں دی، اس کا مقتضا ہے میں نے نہیں دی غیر نے دی ہے، اس لیے یہ عبارت غلط ہے۔ جی سمجھ آئیے؟ اسی طرح دھیان نہ سننا، ما آنا رأیت احدن، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ جس طریقے سے مسند الیہ سے خبر فعلی کی نفی ہوگی اسی طریقے پر خبر فعلی غیر کے لیے ثابت ہوگی۔ یہ کہتا یاد ہوا ہے؟ اب یہ احدن نکرہ تحت النفی ہے، نکرہ تحت النفی عام ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یہ بنے گا میں نے سب کو نہیں دیکھا، مطلب یہ کہ بنے گا میں نے، مطلب کوئی اور ہے جس نے سب کو، تو کون ہے وہ بندہ جس نے سب کو دیکھا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے یہ غلط ہے۔
اس طرح ایک اور مثال بھی لکھی ہوئی ہے، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، بولو تو صحیح، سمجھ آئی ہے؟ چلو وہ بھی لکھ دوں، ما آنا ضربت الا زیدن، یہ بھی غلط ہے، یہ کیوں غلط ہے؟ یہ الا زید میں زید مستثنی مفرغ ہے، جہاں مستثنی مفرغ ہوتا ہے وہاں اس جملے میں کلام میں مستثنی من مقدر ہوتا ہے اور وہ عام ہوتا ہے اور مستثنی کی جنس سے ہوتا ہے۔ اب یہاں الا سے پہلے مستثنی من مقدر ہے، عام ہے اور زید کی جنس ہے، وہ ہے احدن، کیا ہے؟ اب اس کے اندر عموم پیدا کر رہے ہیں کیونکہ نکرہ تحت نفی ہے، تو معنی بنے گا میں نے سب کو نہیں مارا، مطلب کیا ہے؟ پھر کوئی اور ہے جس نے سب کو مارا ہے، تو بھائی کوئی بندہ کسی سب کو نہیں مار سکتا، لہذا یہ بھی غلط ہے۔ یہ میں نے آپ کو ما آنا کل تو سمجھایا ہے، کیا سمجھایا ہے؟ بھائی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ کیا سمجھایا ہے؟ ہاں یہ مانا کل تو ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہی مطلب یہاں ہے، ما زید قام، زید کھڑا نہیں ہوا، کوئی اور کھڑا ہوا ہے۔ یہ تب ہے کہ جب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ زید کھڑا ہوا ہے، ہم نے کہا زید کھڑا نہیں ہوا، کی مطلب ہے کوئی اور کھڑا، بالکل یہ مطلب، اور اس کا مطلب ایک ہے، بھئی پھر تو ہے، یاد ہو ہے، ما آنا قلتو، دوبارہ سن، ما آنا قلتو یہ ہے کہ مسلح مقدم ہو، تے نال کہہ رہا ہے کہ مسلح معرفہ ہو، ہاں مسلح نال کہہ رہا ہے پاویں ضمیر ہو پاویں اس میں ظاہر آوے، معرفہ ہی ضمیر ہے، خبر فعلی پر مقدم ہے، شروع میں حرف نفی ہے، معرفہ ہے، مسلح مقدم ہے، ضمیر نہیں ظاہر ہے، اور خبر فعلی پہ مقدم ہے، شروع میں اس میں اور حرف نفی ہے، اے بھی معنی قلتو بن گئی، یہ بھی معنی قلتو جو ہم نے معنی قلتو پڑھایا ہے، یہاں بھی وہی مطلب بھی جو یہاں مطلب ہے، فٹ ہو ہے کہ نہیں ہویا؟ اب مجھے بتا جو میں نے معنی قلتو پڑھایا ہے یہ معنی قلتو بنا ہے نہیں بنا؟ کیونکہ یہاں تو حرف نفی بعد میں ہے، اب یہاں کبھی تخصیص ہوگی اور کبھی تکوی ہوگی، یہاں کیا ہوگا؟ بولو با، ہاں یہاں کبھی تخصیص، بھائی سبق ہے شارٹ کٹ کر رہا ہوں، یہاں بھی کبھی تقدیم تخصیص کے لیے، تکوی کس کو کہتے ہیں؟ تکوی کہتے ہیں حکم کو پکا کہتے ہیں، بھائی ایتھے بھی حکم پکا ہے ایتھے بھی پکا ہے، کیوں؟ دوہرا اسناد ہے، ایک ہے کل تمہیں کالا کی نسبت تا کی طرح اور ایک ہے کالا تا مل کے پھر آنا کی طرح، تو آنا اور وہ تا ضمیر ایک ہی ہے، وہ کوئی دوہرا اسناد ہے، یہاں بھی ایسا ہے، سوال ہو سکتا ہے یہاں بھی تو دوہرا اسناد تھا، تو جواب ہے ہاں دوہرا اسناد ہے، ہاں یہاں بھی تکوی ہے لیکن وہاں مقصود تخصیص ہے، وہاں بولو بولو سمجھ آئی ہے؟ وہاں کیا ہے؟ اس میں باتیں اور بھی ہیں چھوڑ رہا ہوں، بس اتنا پڑھا دیا تجھے، یہاں بھی ایسا ہی تخصیص پکی، یہاں کبھی تخصیص کبھی تخصیص۔ اگلا سننا، یہ معنی قلتو نہیں ہے، یہ عبد القاہر نے الگ بیان کیا ہے، عبد القاہر نے کہا اگر مبتدا نکرہ ہو، کیا کہا؟ سکاکی نہیں، عبد القاہر نے کہا اگر مبتدا نکرہ ہو، خبر فعل ہو اور تقدیم ہو، یعنی مسلح مقدم اور نکرہ ہو اور خبر فعل ہو، تو وہاں یا تخصیص جنس کے لیے تقدیم ہوگی یا تخصیص واحد، یہ مطلب ہے میرے پاس بندہ نہیں آیا، کی مطلب ہے میرے پاس بندہ نہیں آیا، اگر ماں کاٹ دو ترجمہ میرے پاس بندہ آیا ہے، عورت نہیں آئی، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تلخیص میں تو اتنا ہی لکھا، ویسے رجل جاء، کیا لکھا ہے؟ کی ترجمہ تھا میرے پاس بندہ آیا، عورت تخصیص ہوئی گی نا بھائی، اور تخصیص فاعل میرے پاس ایک بندہ آیا دو نہیں آئے، یہ جو میں نے پڑھایا ہے اب کچھ میں نے کارڈ بھی دیا، یہ ہے عبد القاہر کیا۔ اب سکاکی کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں عبد القاہر کا مذہب کہ تقدیم تخصیص کے لیے آتی ہے لیکن میری شرطیں اپنی ہیں،
اس نے تو کہا تھا نا عبد القاہر نے کہ مسلح مقدم ہو، شروع میں حرف نفی ہو، خبر فعل ہو، اور فعل سے مراد ہے وہ فعل کہ جس میں جو فاعل ہے وہ اس کی ضمیر ہو، لیکن سکاکی کہتے ہیں نہیں، میرے نزدیک شرطیں الگ ہے۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ وہ جو مسلح مقدم ہے اس کو مؤخر کرنا، مؤخر فرض کرنا اصل میں کہ اصل میں مؤخر تھا، اصل میں کیا تھا، کس بنیاد پہ کہ ماں نہ فاعل تھا، ماں نن فاعل تھا، پہلی شرط یہ جائز ہو۔ وہ جو مقدم ہے کہو کہ اصل میں مؤخر تھا، اور جب مؤخر تھا تو ماں نن فاعل تھا، ماں نن فاعل کا مطلب ہے تقید، بدل، پہلی شرط یہ ہے۔ اور دوسری شرط ہے یہ فرض بھی کیا گیا ہو، کیا شرط ہے، یاد ہو ہے۔ اب اگر سکاکی کی شرطیں دیکھیں تو یہاں پہلی شرط ہے، سن پہلی شرط ہے، پہلی شرط ہے، شرط ہے، لیکن دوسری شرط اس کا دار و مدار متکلم کے اعتبار پر ہے، آیا وہ فرض کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ تینوں میں پہلی شرط ہے کہ اصل میں مؤخر تھا، فرض کرنا جائز ہے کہ اصل میں مؤخر تھا، یعنی فرض کرنا جائز ہے کہ اصل میں اس کو لے جاؤ ادھر جائز ہے، مان فاعل بن جائے گا، اس کو بھی لے جاؤ جائز ہے، ادھر کو لے جاؤ جائز ہے، مان فاعل۔ لیکن ان تینوں میں کسی صورت میں پہلی شرط ہی نہیں ہے، یہاں پہلی ہے لیکن دوسری جو ہے فرض کیا گیا دار و مدار کس پر ہے، اور یہاں پہلی ہی نہیں ہے، ہو گیا اتنا۔ اگلا سننا، دیکھا جائے تو یہاں تو پہلی نہیں ہے، کیوں، اس کو پیچھے لے جاؤ، پڑھ، اس کو لفظ فاعل بن جانا ہے، جیسے یہ مؤخر کر لفظ فاعل، مؤخر کر لفظ فاعل، مؤخر کر لفظ فاعل، یہ مؤخر کر لفظ فاعل، معنی تو بن نہیں رہا تو پہلی شرط نہیں پائی جا رہی، نتیجہ کیا نکلا، دھیان نہ سننا ہی، سکاکی کے ہاں تو پھر کوئی صورت ایسی نہ نکلی کہ جہاں تخصیص پکی ہو، پکی ہو، کیوں، یہاں تب تخصیص ہے جب متکلم اعتبار کرے، یہاں تو ہے ہی نہیں نا، کیونکہ پہلی شرط ہی نہیں ہے، یہاں بھی پہلی شرط نہیں ہے، تو یہاں ہو سکتا نہ ہو کہ پہلی تو ہے، دوسری کو پتہ نہیں اعتبار کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو پھر تو کوئی صورت ہی نہ نکلی کہ جہاں سکاکی کے ہاں تخصیص۔ جواب یہ ہے کہ یہاں سکاکی کے ہاں تخصیص پکی ہے، پکی ہے، ہم کہہ رہے ہیں سکاکی کی تو پہلی شرط ہی نہیں ہے، تخصیص پکی کہتے ہے، پہلی ہے اور دوسری بھی ہے، پہلی بھی ہے دوسری بھی ہے، وہ آگے پہ کیسے آدھا مؤخر کرو تو مان فاعل بڑھے گا، لفظ نہیں، آدھا فاعل اندر ضمیر ہوگی، یہ راجل بدل ہوگا، پہلی شرط پائی گئی، اور دوسری بھی کرنی ہے، دوسری بھی قدرہ والی کہ فرض بھی کرنا ہے، کیوں، یہ ہے نکرہ، اس کو بنانا ہے مبتدا، اس میں تخصیص ہی نہیں آنی، اس میں جب تک یہ طریقہ نہ اپناؤ کہ اصل میں مؤخر تھا، بدل تھا، شروع میں لائے تاکہ تخصیص آ جائے، آندھا تخصیص کا اور طریقہ ہی کوئی نہیں، تخصیص کا اور طریقہ ہی نہیں، اور کوئی سمجھ بھی آئی، چلو بڑا ہے نہیں، الحمدللہ۔